محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا حیران کر دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والی کا، جس کے شوہر نے اس کو طوائف بنانا چاہا تو اللہ پاک نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک علاقے میں بہت ہی خوبصورت اور نیک لڑکی رہا کرتی تھی جو حافظ قرآن تھی۔ وہ لڑکی دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی، سارا دن روزے میں رہتی اور ساری رات عبادت میں گزار دیتی۔ وہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی مگر بہت نیک تھی۔ اس کا دینی گھرانہ تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس کو حافظ قرآن بنایا اور وہ ایک نیک اور باپردہ لڑکی تھی۔ اللہ پاک نے بھی اسے بہت ہی حسین و جمیل بنایا تھا۔ دنیا کی حسین و جمیل عورتوں میں سے وہ ایک تھی۔ دنیا کا شاید ہی کوئی مرد ایسا ہو جو اسے دیکھ کر بہک نہ سکے۔ اس کے ماں باپ نے اس کی شادی بہت ہی اچھے اور مسلمان لڑکے کے ساتھ طے کرنی چاہی۔ اس کے ماں باپ نے اس لڑکے کو بتایا تھا کہ ہماری بیٹی حافظ قرآن ہے، عبادت گزار ہے اور یہ تمہارے ہر رشتہ دار سے پردہ کرے گی، کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں آئے گی۔ اس وقت وہ لڑکا اس کی خوبصورتی کے خمار میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا۔ وہ تو مسلمان شاید نام کا تھا، دوستوں کے ساتھ عیاشی کرنا اس کا کام تھا، دن رات عیاشی کرنا، آوارہ گردی کرنا۔ وہ کیسے ایک حافظ قرآن لڑکی کو اس کی اہمیت دے سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی کیا ہوتی ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے، وہ شاید ایک عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے تب کہا جیسا آپ لوگ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کی نیت تو کچھ اور ہی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کو شادی کے بعد میں اپنے راستے پر لے آؤں گا اور جیسے ہی وہ میرے ساتھ زندگی گزارے گی اپنی تمام نیک نیتی اپنے گھر چھوڑ کر آ جائے گی۔ اس کی خاموشی کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے یہی سوچا کہ اس لڑکے کو ہماری لڑکی کی تمام شرطیں منظور ہیں۔ انہوں نے ان دونوں کی شادی کر دی اور یوں ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ جب وہ اس گھر میں بیاہ کر آئی، ایک ہفتہ ہی پیار اور محبت بھری باتوں سے گزرا اور اس ہفتے کا ذرا احساس نہ ہوا۔ جب ایک ہفتے کے بعد رشتہ داروں کا آنا شروع ہوا تب اس کے شوہر کو احساس ہوا کہ یہ تو سچ میں بہت ہی پردے دار ہے۔ چھوٹے موٹے رشتہ داروں کو تو وہ شاید ہی کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا، مگر جن رشتوں کے ساتھ اسے لالچ تھی، فائدہ تھا، ان رشتہ داروں کے سامنے اس کو بہت ہی زیادہ پرواہ ہوتی تھی۔ ایک رات اس نے اپنی نیک اللہ والی بیوی کو کہا کہ میرے چچا ہمارے گھر کھانے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بیٹا بھی ہوگا۔ اس وقت اس کی بیوی نے کہا کہ میں آپ کے چچا کے بیٹے سے نہیں ملوں گی۔ اس وقت شوہر نے اس کی بات کو اتنی خاص اہمیت نہ دی۔ شام کو اس کے چچا گھر آئے۔ اس کی بیوی نے بہت ہی پیار اور اہتمام سے ان کے لیے کھانا بنایا۔ اس کے چچا نے کھانے کے بعد کہا کہ بیٹا میں تمہاری بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، اس کو بلاؤ۔ اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو آواز دی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ غصے سے اٹھ کر اندر گیا اور کہنے لگا کیا بات ہے، تم میرے چچا سے ملنے کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے سر جھکائے بڑے ہی احترام سے کہا کہ شادی سے پہلے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ میں کسی بھی رشتہ داروں کے سامنے نہیں آؤں گی، پھر اب مجھے بار بار کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کے کسی رشتہ دار کے سامنے آؤں؟ ایک حافظ قرآن ہوں، کبھی کسی غیر محرم کے سامنے نہیں جاتی، پردہ کرتی ہوں۔ اس کے شوہر نے کہا ایسا مت کرو، میرے چچا بہت ہی میرے کام آتے ہیں، ان کی وجہ سے میری عزت ہے، ان کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ اس نے ایک اللہ والی بیوی نے کہا میرا تعلق میرے اللہ سے ہے، اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ یہ سن کر اس کے شوہر کو بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگا میں بھی ایک مسلمان ہوں اور جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے، مگر انسان کو دنیا داری بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ اگر تم میرے چچا کے سامنے نہیں آؤ گی تو میں بہت بڑا بدلہ لوں گا تم سے۔ اس نیک اللہ والی بیوی نے نظریں جھکا کر کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے چچا سے نہیں مل سکتی۔ یہ سن کر اس ظالم شوہر نے اپنی بیوی کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور اتنے میں آواز آئی کہ بیٹا کوئی بات نہیں، اگر تمہاری بیوی مجھ سے ملنا نہیں چاہتی تو میں ایسے ہی چلا جاتا ہوں۔ اس کے چچا کو بھی اس کی بات کا بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ شاید جانتے تھے کہ وہ ایک پردہ دار عورت ہے اور ان کا بیٹا بھی تھا۔
اس کے شوہر کو اپنی بیوی کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنے چچا کی عزت نہیں کی، اس نے اپنی بیوی سے بات کرنا چھوڑ دی۔ شوہر کو اپنی بیوی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے دوستوں کو بلاؤں اور دیکھوں کہ صرف رشتہ داروں سے ہی یہ پردہ کرتی ہے یا میرے دوستوں سے بھی کرتی ہے۔ اس کے شوہر نے اپنے دوستوں کو بلایا اور ایک دوست کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ اس اللہ والی نے ایک بہت بڑی چادر لی اور گھونگھٹ نکال لیا۔ اس کی بیوی کے سامنے بھی اس نے پردہ کیا ہوا تھا۔ اس کو اپنی بیوی کی یہ بات بہت بری لگی۔ بس یہی تھا کہ شادی کو 2 ہفتے گزرے تھے اور اس کو اپنی بیوی سے بہت زیادہ نفرت ہو گئی۔ وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہنے لگا اور اس کی نیک بیوی گھر میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتی۔ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے قرآن پاک کی تلاوت کرتی کیونکہ وہ حافظ قرآن لڑکی تھی۔ ایک دن اس کے شوہر گھر سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا ایک دوست بہت ہی پیسے والا تھا، پورے شہر میں اس کی عزت تھی۔ اس نے شادی کی مبارکباد دی اور کہا کہ تم نے ہمیں شادی پر نہیں بلایا، مجھے اپنی بیوی سے ملواؤ۔ بھابی سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس نے کہا میری بیوی غیر محرم سے پردہ کرتی ہے۔ اس کے دوست نے بڑی حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگا غیر محرم؟ میں تو تمہارا بھائی ہوں۔ اس نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں تو خود اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہوں، اس لیے تمہیں اس سے نہیں ملوا سکتا۔ اس کے دوست نے کہا تم کیسے شوہر ہو جو اپنی بیوی کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے؟ اس کی اتنی جرأت کہ وہ تمہیں انکار کرے۔ تمہیں اپنی خودداری کی قدر خود کروانی ہوگی، عورتیں تو ایسا ہی کرتی ہیں۔ وہیں اس کے دوست نے کہا کہ میں تمہیں 10 لاکھ دیتا ہوں اور تم اپنی بیوی کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ تم خود ہی سوچ لو کہ تمہاری بیوی کو تمہاری ترقی زیادہ عزیز ہے یا اپنا پردہ۔ بلکہ تم ایک کام کرو، اپنی بیوی سے کہو کہ صرف 1 منٹ کے لیے اگر ہمارے سامنے ناچ کر دکھا دے، تمہیں 1 کروڑ روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ 1 منٹ کے لیے تو اسے اپنے دوست کی بات بری لگی، مگر جیسے ہی اس کے دوست نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کو پوری رات اپنے سامنے نچوا سکتا ہوں اور 10-12 ہزار دے دوں، میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ تم خود سوچو، میں تمہاری بیوی کو جانتا نہیں، مجھے نہیں معلوم وہ کیسی ہے، خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے، مجھے اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کہ عورت کی ایک انا ہوتی ہے، اگر مرد ایک دفعہ اسے کچل ڈالے تو پوری زندگی وہ عورت اس کے سامنے اٹھ نہیں سکتی۔ عورت کی ساری انا مٹی میں مل کر رہ جاتی ہے۔ تمہارے پاس وقت ہے، تم اپنی بیوی کی انا کو کچل ڈالو، اس طرح وہ ساری زندگی تم سے دب کر رہے گی اور جو چاہو گے وہی کرے گی، ورنہ اس طرح تو تم کبھی بھی اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ آہستہ آہستہ وہ تم پر رعب ڈالنا شروع ہو جائے گی۔ میرے دوست اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، دنیا کیا کر رہی ہے۔ تم بھائی ہو، مجھے تمہاری بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کہ 1 کروڑ روپے کا سن کر اس کے دل میں لالچ آ جائے گی، اور دوسرا تمہارے سامنے اس کی حقیقت کھل جائے گی، اور تیسرا تم اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ 1 کروڑ روپے سے تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اس کا شوہر اپنے اس دوست کی عادت سے واقف تھا، وہ چھوٹی سے چھوٹی شرط کو بھی بہت جلد پورا کر دیتا تھا۔ اس کے شوہر کے دل میں 1 کروڑ روپے کا لالچ آ چکا تھا۔ اب وہ ایک اللہ کی بندی پر ایسا ظلم کرنے والا تھا جس سے زمین ہل جانی تھی اور آسمان نے رونا شروع ہو جانا تھا۔ وہیں اس کے دوسرے دوست بھی بول پڑے کہ تم اس کی شرط سے فائدہ اٹھا لو، تم جانتے ہو کہ یہ شرط لگاتا ہے اور پوری کرتا ہے۔ اگر آج یہ شرط اس نے لگائی تو صرف تمہارے بھلے کے لیے، اس لیے اگر تم اس شرط کو قبول کر لو، وہ صرف تمہارا بھلا چاہتا ہے اور اس کا تم سے یا تمہاری بیوی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے دوست کو نہ تو عورتوں کی کمی ہے اور نہ ہی پیسوں کی کمی ہے۔ اب اس اللہ والی کا شوہر اس بات کو بڑے اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ اب اس کے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو کیسے منائے۔ یہ سوچتے سوچتے وہاں سے چل پڑا اور سوچتا رہا کہ آج کے دن میں اس کو جھکا لوں گا تو شاید ساری عمر یہ میری بات مانے گی۔ اب اس کے شوہر کے دماغ میں صرف 1 کروڑ روپیہ سوار ہو چکا تھا۔ بار بار بس ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ مجھے 1 کروڑ روپیہ مل گیا
تو میں نہ جانے کیا سے کیا کر سکوں گا۔ اس دن جب گھر پر گیا تو اس نے دیکھا کہ معمول کے مطابق اس کی بیوی گھر پر تلاوت کر رہی ہے۔ وہ وہیں پہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ اس اللہ والی بیوی نے قرآن پاک بند کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ اس نے بڑی محبت سے کہا، مگر اس کے دل میں یہ بات ذرا نہ لگی، کیونکہ اس وقت اس کے دل پر دولت سوار ہو چکی تھی، لالچ آ چکی تھی۔ اس نے اپنی نیک بیوی سے کہا، تم میرے لیے سب کچھ کر سکتی ہو۔ اس کی نیک بیوی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہاں میں آپ کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ اس کے شوہر نے کہا، کیا تم اس قرآن پر قسم کھا سکتی ہو کہ جو کہوں گا تم وہی کرو گی؟ وہ ایک دم ڈر گئی اور پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی، کیا مطلب؟ اس کے شوہر نے کہا، یہی کہ میری تم ہر بات مانو گی، کبھی تم مجھ سے کسی قسم کی بحث نہیں کرو گی۔ اس نے کہا، کیا بات ہے، تم قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ۔ اپنے شوہر کی بات سن کر وہ لاجواب ہو گئی۔ اس نے اپنے شوہر کو کہا، آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ اس کے شوہر نے کہا، تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ میں کبھی بھی تمہیں ایسا کام نہیں کہوں گا جو تم نہیں کر سکتی۔ میں تم سے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرواؤں گا۔ تم مجھے اتنا برا کیوں سمجھتی ہو؟ میں تم سے کوئی بھی برا کام نہیں کروانے والا۔ اس کی نیک بیوی نے کہا، ایسا کچھ نہیں، میں سمجھتی۔ تو پھر اس کے شوہر نے کہا کہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھو اور وعدہ کرو کہ جو میں تمہیں کہوں گا تم وہی کرو گی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی مذہبی طور پر بہت زیادہ مضبوط تھی اور اس بات کا فائدہ اٹھا رہا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ ایک بار اس کی بیوی نے قرآن پاک کی قسم کھا لی تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکے گی اور پھر اس بات کو مرتے دم تک نبھائے گی۔ اور وہ نیک اللہ کی بندی رونے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی کہ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ اس کا شوہر کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم میری بات نہیں مانو گی تو میں اس گھر سے چلا جاؤں گا اور کبھی بھی گھر واپس نہیں آؤں گا۔ وہ اللہ کی بندی کہنے لگی، نہیں، آپ ایسا نہ کریں، میں قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتی ہوں، مگر پھر بھی آپ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ کروانا جو مجھے کرنا پسند نہ ہو۔ اس کے شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ناٹک کرتی رہو گی تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اس نے فوراً قرآن پاک اٹھایا اور کہنے لگی کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گی، ہر خواہش، ہر فرمائش کو پورا کروں گی۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اس کا شوہر سمجھ چکا تھا کہ اب یہ میرے جال میں پھنس چکی ہے، اب یہ میری ہر جائز و ناجائز بات کو ضرور مانے گی، اب یہ مجھے انکار نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا، میں تمہیں اپنے دوستوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اب تم مجھے انکار نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا، بالکل، میں آپ کے دوستوں کے سامنے آ جاؤں گی، مگر پردے کے ساتھ۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، اب تم میری کوئی بات نہیں ٹال سکتی، نہ انکار کر سکتی ہو۔ تم میرے دوستوں کے سامنے بغیر پردے کے آؤ گی، وہ صرف تم سے ملنا نہیں چاہتے، تمہارا ناچ بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس اللہ کی بندی کو غصہ آیا اور کہنے لگی، آپ پاگل تو نہیں ہو چکے ہیں؟ میں کیسے ایسا کر سکتی ہوں؟ وہ میرے لیے غیر محرم ہیں اور میں نے تو کبھی اپنے شوہر کو بھی ناچ نہیں دکھایا۔ آپ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ اس کے شوہر نے بڑے ہی غصے میں کہا کہ تم نے ابھی قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے، میرے دوست اتنے بھی برے نہیں، جب تم سامنے آؤ گی وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیں گے۔ صرف تمہاری ضد توڑنا چاہتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو، صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہو یا اپنے پردے سے۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میرے دل سے اتر جاؤ گی، اگر میرے دل سے اتر گئی تو تمہارا میں کیا حشر کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی، تمہاری زندگی تڑپا کر رکھ دوں گا اور تمہیں اپنے قابل بھی نہیں رہنے دوں گا اور نہ کسی دوسرے کے قابل رہنے دوں گا۔ میرے دوست مجھے اس سب کے لیے 1 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں اور تیار ہو چکے ہیں۔ وہ اللہ کی بندی کہنے لگی، آپ کا دوست آپ کی بیوی کی بے حرمتی پر 1 کروڑ روپیہ دے رہا ہے، اگر یہی اہمیت آپ نے اللہ تعالیٰ کو دی ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا کیا خزانے کھول دیتا۔ اس کی اللہ والی بیوی اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ اس ظالم شوہر نے کہا کہ جو میں کہتا ہوں صرف وہی کرو۔
مجھے حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ والی مجبور ہو گئی اور رونے لگی، چیخنے لگی کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنا چہرہ کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دکھایا۔ یا اللہ تو بتا میں کیا کروں؟ اس کا شوہر کہنے لگا بس تھوڑا سا ناچ دکھا دینا۔ اگر اس روز تم میرے چچا کے سامنے آ جاتی تو شاید آج میں تمہارے اوپر اتنی بڑی ضد نہ کرتا، مگر تم نے مجھے تمام رشتہ داروں کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، میری بے عزتی کروائی ہے، جس کا بدلہ میں لے کر رہوں گا۔ اللہ والی اٹھی اور بڑے سکون اور اطمینان سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آپ ان کو بلا لیجئے، میں ان کے سامنے آنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے شوہر نے کہا شاباش، 1 کروڑ روپیہ تو بہت بڑی اداکارہ بھی نہیں لیتی، تم نے تو صرف 1 منٹ کے لیے میرے دوستوں کے سامنے ایک بند کمرے میں ناچنا ہے۔ میرے دوست تو تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، میرا دوست تو بس یہی چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے سامنے سر جھکا کر زندگی گزارے، وہ میرے بھائیوں جیسا ہے، وہ کبھی بھی تم کو بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اللہ والی اس کو بڑے ہی غور سے اور افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اللہ والی بڑی بری طرح مجبور ہو چکی تھی اور ایک تنگ گلی میں پھنس چکی تھی، کیونکہ اس کے شوہر نے اس کو کہا کہ اگر وہ مجھ سے آزادی لینا چاہے گی تو اس کو آزاد نہیں کروں گا بلکہ اس کا جینا حرام کر دوں گا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ 2 دن بعد میرے دوست آ جائیں گے، تم تیار رہنا۔ اس نے تمام دوستوں کو پیغام بھجوا دیا، کہا کہ 2 دن بعد آ جانا۔ اس کے دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے ساتھ 1 کروڑ روپیہ بھی لے کر آؤں گا۔ جب تمہاری بیوی ہماری شرط پوری کرے گی میں 1 کروڑ روپیہ وہیں تمہیں دے دوں گا۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا چہرہ بڑا ہی اطمینان بخش تھا۔ وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہی، مگر صبح جب اپنے کمرے سے نکلی تو اس کا چہرہ مسکراتا ہوا، اس پر عجیب طرح کا نور چمک رہا تھا۔ مجھے کہنے لگی کہ آپ کے دوست کب آئیں گے؟ میں یہ سن کر حیران اور پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ وہ شام کو آئیں گے۔ پھر وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی، سارا دن عبادت کرتی رہی۔ شام کو اس کے دوست آئے۔ اس کے دوست کے پاس ایک کالے رنگ کا بیگ بھی تھا جس میں 1 کروڑ روپیہ تھا۔ اس کے شوہر کی نظر صرف اس بیگ پر تھی۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو بلاؤ۔ وہ اپنی بیوی کو بلانے کے لیے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی انتہا کی خوبصورت تھی، جیسے کوئی حور زمین پر اتر آئی ہو۔ جب وہ اپنی بیوی کو لے کر اپنے دوستوں کے پاس آیا، ابھی تک گھونگھٹ میں ہی تھی۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو کہا کہ آپ کمرے سے باہر چلے جائیں۔ اس کا امیر دوست ہنس کر کہنے لگا ہاں تم کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ مجھے اپنے دوست کی بات ماننا پڑی۔ اس کا شوہر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، ابھی اس بات کو 1 منٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی بیوی واپس آ گئی۔ اس نے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا تو بہت ہی پرسکون اور پر اطمینان تھا اور وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنے دوستوں سے ملنے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ اس کے دوست غائب ہو چکے تھے۔ جب اس نے باہر جا کر دیکھا تو اس کے دوست واپس جا رہے تھے۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ واپس کیوں جا رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ اس نے بڑے ہی غصے سے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ایسا کون سا دھوکہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم کہتے تھے کہ تمہاری بیوی بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی حسین و جمیل ہے، مگر ہمارے سامنے ایک تیزاب زدہ چہرہ آیا جس کو دیکھ کر ہماری چیخیں نکل گئیں۔ اتنی گندی شکل کی عورت ہم نے آج تک نہیں دیکھی، مگر میں اپنے وعدے کا پکا ہوں، اپنا 1 کروڑ روپیہ تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ آج کے بعد ایسی گندی اور منحوس شکل والی عورت کبھی بھی ہمارے سامنے مت لے کر آنا۔ اس کا شوہر یہ سب سن کر حیران اور پریشان اور پتھر بنا بیٹھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی کی عبادت اتنا اثر کر گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنا بڑا معجزہ کر دیا۔ اس وقت وہ سجدے میں گر گیا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنی نیک اور اللہ والی بیوی سے معافی مانگی۔ اس کی بیوی کہنے لگی آپ مجھے کوئی پیر وغیرہ نہ سمجھ لیجئے،
میں نے تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ میرا حسن میرے شوہر کے علاوہ اور کسی کو مت دکھانا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اگر اللہ پر یقین ہو، اگر کوئی عورت دل سے پردہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ کوئی بھی ایسی طاقت یا قوت آپ کو پردے سے نہیں روک سکتی، آپ کا ایمان نہیں توڑ سکتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔